السلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے اور تاحیات حج کی رسوم ادا کرتے رہے۔ انہوں نے ان صحائف کو جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے اکٹھا کیا اور اپنے طرز عمل کے مطابق منظم کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو پتھر اور چکنی مٹی سے بنایا۔ یہاں یہ امر پیش نظر رکھا جائے کہ خانہ خدا کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ پھر طوفان نوح میں کعبہ کے آثار مٹ جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کعبۃ اللہ کو آج سر و نو استوار کرنے کا واقعہ سب سے نمایاں ہے۔ تاہم ناظرین، کعبۃ اللہ کو پتھر اور چکنی مٹی سے مضبوط کرنے میں حضرت شیس علیہ السلام کے کردار کا بھی ذکر موجود ہے۔ ایک سوال جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے یہ ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے آئے تھے، کیونکہ تاثر یہی ہے کہ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ اس کا جواب دراصل مفصل ہے، مگر پورا پس منظر بیان کیے بغیر بات واضح نہ ہوگی۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ یعنی انسانی بستیوں کی ماں کہا ہے، اور سورہ آل عمران میں مکہ مکرمہ میں قائم خانہ خدا کو لوگوں کے لیے اولین عبادت گاہ کہا ہے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر ملائکہ نے کی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سرزمین مکہ پر تشریف لائے تو انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ حضرت عبید اللہ بن زیاد روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، آسمان پر جو میرا گھر ہے اس کی سیدھ میں زمین پر میرا ایک گھر بناؤ، پھر تم اور تمہاری اولاد اس کا طواف کرو جس طرح فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی طرف جبرائیل امین کو بھیجا اور حکم دیا دونوں مل کر میرا گھر بناؤ۔ اس حکم پر سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی جو طوفان نوح علیہ السلام تک قائم رہی۔ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی جگہ اونچے ڈیلے کی طرح رہ گئی اور اس کے آثار مٹ گئے۔ لوگوں کو اتنا تو یاد تھا کہ اس جگہ خدا کا گھر ہوا کرتا تھا، مگر اس کی اصل جگہ کے بارے میں کوئی یقین اور اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کعبے کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ ابھر آیا تھا جس جگہ پر سیلاب کا پانی چڑھتا رہتا۔ لوگ اتنا جانتے تھے کہ یہ کعبہ کا مقام ہے، لیکن وہ جگہ کا تعین کرنے سے قاصر تھے۔ مظلوم اور پناہ کے متلاشی دور دراز علاقوں سے وہاں آتے اور مصیبتوں سے نجات کے لیے دعائیں کرتے جو مستجاب ہوتیں، بے مراد آتے اور با مراد ہو کر جاتے۔ لوگ اس جگہ کا حج بھی کرتے تھے۔ اس تفصیل سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح قائم فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ بنیاد آدم علیہ السلام نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کا تعین کر دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا، لہٰذا ناظرین، حضرت شیس علیہ السلام کا اپنی زوجہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہنا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ اور فرزند کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آنا ممکن ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند کا نام کنان تھا اور دوسرے بیٹے کا نام آنوش تھا۔ کتب تاریخ میں درج روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ آئے میرے سعادت مند بیٹے، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت دیکھ لیا تھا
جب کہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو برگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ اور کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس میں محمد تحریر نہ ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے گئے، جن میں سے 313 رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا، اے ابو ذر، 4 رسول سریانی کے، یعنی آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور حنوح علیہ السلام، اور 4 عربی کے، یعنی ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام اور آخری عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 مصحف نازل کیے، 50 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے جانشین شیس علیہ السلام پر اور 10 ابراہیم علیہ السلام پر اتارے۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر نے تحریر کیا کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند آنوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ آنوش کے بعد اس کا ولی عہد کنان بنا، اس کے بعد کنان کا فرزند محلیل ان کا جانشین بنا۔ ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے ہی شہر بابل آباد کیا۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنو کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنو حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، یہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیس میں تھا۔ 1948 میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے انوش ان کے جانشین ہوئے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔